یہ 1 لیٹر پانی جو آپ پلاسٹک بوتل میں پیتے ہیں اس کے لیے 10 لیٹر پانی ضائع کیا جاتا ہے، پھر 1 لیٹر پانی بھرا جاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں 400 فٹ سے پہلے شیخوپورہ میں پانی نہیں نکلتا، 400 فٹ پانی نہیں نکلتا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ روز کا 1 لاکھ گیلن زیر زمین پانی یہ نکالتے ہیں نیسلے والے، کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ نیسلے، کرشی، صوفی، پیپسی، کوک، یہ تمام بوٹل واٹر کمپنی ہیں جو تمام پانی کے استعمال میں شامل تھیں، اور اتنا بڑا مافیا ہے کہ ان کے خلاف ایک جنگ تھی جو ہم نے اعلان جنگ کیا۔ خدا کا خوف کریں، اپنی آگے آنے والی نسل کے لیے پانی کو بچائیں اور اپنے لیے بھی بچائیں کہ یہ بوٹل واٹر کو فروغ کے چکر میں ہمارے میڈیا نے اس حد تک فیک نیوز پھیلائی کہ لاہور کے پانی میں ہیپاٹائٹس بی پائی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، نیشنل سینٹرل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان نور۔ بطور پاکستانی قوم ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب تک کوئی مصیبت ہمارے سر پر آن نہ پڑے تب تک اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ جس طرح سے سموگ، یہ جو آج سموگ جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں، اور مختلف آنکھ، ناک، کان، گلے کی بیماریاں جس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو مختلف بیماریاں جس وجہ سے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، یہ کوئی ایک ہی دن کی سموگ نہیں بلکہ یہ سالہ سال کی بات ہے کہ یہ آج ہمیں اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تو ایک بات ہے۔ اب جو دوسرا بڑا مسئلہ جو اس سے بھی خطرناک ہے وہ ہے زیر زمین پانی کی کمی۔ مختلف ریسرچ کے مطابق زیر زمین پانی دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب یہاں پر پانی پینے کے لیے لڑائیاں ہوں گی۔ اور یہ بات کہنے کی نہیں بلکہ ریسرچ بیس بات ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ماہر قانون میاں عرفان اکرم اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا بہت شکریہ اس قیمتی وقت کے لیے۔ نعمان، آپ کا شکریہ بلانے کا، نیشنل سینٹر نیوز کا شکریہ، اور اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ نے آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے۔ سر، اصل میں یہ ٹاپک نہ تو آپ کی حد تک نہ میری ذات کی حد تک بلکہ یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے یہ اہم ترین بات ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح دن بدن کم ہو رہی ہے، اور یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ آپ اس پہ جو ایک ریسرچ بیسڈ ٹاپک آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں شیئر کیا تھا، پہلے تو وہ شیئر کیجئے گا ناظرین کے ساتھ اور بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ نعمان، واقعہ کچھ نہیں، بیسیکلی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں واسا کو بھی۔ یہاں ہی ہائی کورٹ میں یہ ایک جو کیس چل رہا ہے ہارون فاروق والا، اس میں جب پانی کی کنزرویشن کی بات آئی تو ہم نے جب اس پہ ریسرچ کرائی تو پتہ چلا کہ ہر سال 1.1 میٹر پانی جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے۔ 1.1 میٹر۔ اب یہ ایک بہت خطرناک چیز تھی۔ ناظرین، 1.1 میٹر پانی ہر سال زیر زمین پانی جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہی پانی جو آپ کو 30، 40 یا 50 فٹ پر بور کرنے سے ہمیں ملتا تھا، اب وہ 300 فٹ بور کرنے پہ بھی نہیں ملتا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، اور زیر زمین پانی کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس پر لاہور ہائی کورٹ میں مختلف کیسز بھی دائر ہوئے۔ جسٹس شاہد کریم نے اس حوالے سے مختلف احکامات بھی جاری کیے، اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے، اور ان اقدامات کے حوالے سے جو بہت زیادہ کام تھا، وہ کام جس شخصیت نے کیا وہ یہی میاں عرفان اکرم ہیں۔ سر، وہ کیسے ذہن میں خیال آیا کہ ہم نے یہ زیر زمین پانی ہے اس کو محفوظ کرنا ہے، اور مختلف آپ نے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کیے، وہ کیا تھے؟ وہ سارے ناظرین کے ساتھ شیئر۔ بات یہ خیال تو اس لیے آیا کہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے، لیکن آج جو صورتحال ہے کہ ہمارے اپنے لیے بھی پانی نہیں بچ رہا تھا، اس میں ہم نے بالکل اسی طرح جیسے ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے اس طرح ہمیں ایمرجنسی نافذ کی۔ سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کی
یہ جو آپ بوٹلڈ واٹر پیتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. یہ 1 لیٹر پانی جو آپ پلاسٹک بوتل میں پیتے ہیں، اس کے لیے 10 لیٹر پانی ضائع کیا جاتا ہے، پھر 1 لیٹر پانی بھرا جاتا ہے. پانی ضائع کیا جاتا ہے؟ 10 لیٹر پانی ضائع کر کے پھر 1 لیٹر پانی آپ بوٹلڈ واٹر جو آپ بڑے فخر سے پیتے ہیں، اس کے پیچھے 10 لیٹر پانی ضائع موجود ہے. آپ اگر دیکھ لیں تو ایک اگزامپل نیسلے فیکٹری، کیونکہ سب سے بڑی پلانٹ انہی کا ہے، جو کہ شیخوپورہ میں انہوں نے پلانٹ لگایا. جس وقت انہوں نے شیخوپورہ میں پلانٹ لگایا تھا، اس وقت شیخوپورہ میں 50 فٹ کے نیچے پانی موجود تھا. آج کی تاریخ میں 400 فٹ سے پہلے شیخوپورہ میں پانی نہیں نکلتا. 400 فٹ پانی نہیں نکلتا. 86-87 میں آ کے انہوں نے پلانٹ لگایا تھا، اور ان کی جو نوزلز ہیں، جو فیکٹری ہے، وہ 24 گھنٹے چلتی ہے، کیونکہ ان کی پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ اس کو بند کر دیں گے فیکٹری کو، تو وہ پھر دوبارہ سٹارٹ ہونے میں تقریباً کوئی 8 سے 10 گھنٹے لیتی ہے. اس لیے وہ بوٹل بھری جا رہی ہے یا نہیں بھری جا رہی، وہ مسلسل نوزل سے پانی جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے. ہم نے ان کے خلاف پٹیشن فائل کی. ایک تو ان کے اوپر ہم نے چارجز لگائے کہ بھئی آپ کچھ گورنمنٹ کو بھی دیں، آپ تو مفت میں ہمارا ہی پانی ہماری ہی زمین سے نکال کے ہمیں پیسوں کا بیچتے جا رہے ہیں. دوسرا ہم نے ان پہ پابندی لگائی کہ آپ جو پانی ضائع کرتے ہیں اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کو ری ہارویسٹ کریں گے، دوبارہ زیر زمین اس کو لے کے جائیں گے. اس کے لیے پھر ہم نے ان سے زمینی بور بھی کروایا. ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہ پانی باہر نکل کے گندے پانی میں شامل ہو جائے، نالوں میں شامل ہو جائے، اس کو دوبارہ زیر زمین آپ اس کو لے کے جائیں گے. اور یہ انیشیٹو بھی جسٹس نہیں، یہ جسٹس شاہد صاحب نے لیا. اس کے بعد یہ چیلنج ہو گیا. اس کے بعد میں سپریم کورٹ گیا اس کے خلاف، اور سپریم کورٹ سے الحمدللہ اس وقت موجود چیف جسٹس صاحب اور باقی ججز نے ہمیں اس بات کو فیور کیا، اور انہوں نے جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان پہ یہ پابندیاں لگائی جائیں، یا ان کو انہوں نے اس وقت 1 روپیہ پر لیٹر کے حساب پہ لگایا، لیکن اس کے بعد پھر وہ سیلز ایکشن وائز کے مطابق ہو گیا. لیکن یہ ایک پوری جنگ تھی، کیونکہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. نیسلے، کرشی، صوفی، پیپسی، کوک، یہ تمام بوٹل واٹر کمپنی ہیں جو تمام پانی کے استعمال میں شامل تھیں، اور اتنا بڑا مافیا ہے کہ ان کے خلاف ایک جنگ تھی جو ہم نے اعلان جنگ کیا. اس میں اس وقت کے جو ایم ڈی واسا ہیں، زاہد عزیز صاحب، ان کی بھی تعریف کروں گا کہ انہوں نے کہا، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ کی نوکری جا سکتی. اس نے کہا جی جائے میری نوکری، لیکن کم سے کم میں اپنی اگلی نسل کے لیے کچھ پانی تو چھوڑ دوں. تو آج ان کے پیچھے میں ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے بول کے آپ موجودہ جو ایم ڈی صاحب ہیں انہوں نے بہت کام کیا. اس وقت یہ ڈی ایم ڈی تھے. انہوں نے اب دیکھیں جو لاہور میں سب سے پہلا واٹر سٹوریج، رین واٹر سٹوریج ٹینک ہے، وہ بہت بڑا سٹوریج ٹینک ہم نے بنایا بھاگے جناح میں. اس کے بعد ہم نے ایک اور ہماری سوچ میں آیا کہ جو وضو والا پانی ہے وہ صاف پانی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا گند نہیں ہوتا. ہم نے جتنی مسجدیں تھیں ان سب کے نیچے ایک ایبولیشن واٹر ٹینک بنایا، اور سب سے بڑا جو ایبولیشن واٹر ٹینک ہے وہ داتا دربار کے نیچے ہے. اب وہ جو ایبولیشن واٹر ٹینک ہے، جو وضو کا پانی جس میں اکٹھا ہوتا ہے، وہ بالکل صاف پانی ہوتا ہے. اور ہم نے اس کے بعد پابندی لگا دی تمام سرکاری اداروں پہ، چاہے وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہو، چاہے وہ پی ایچ اے ہو، یا کوئی بھی کمپنی ہو، کہ آپ نے اب زیر زمین پانی استعمال نہیں کرنا. اب وہ ان ایبولیشن ٹینک سے یا رین واٹر سٹوریج ٹینک سے پانی لیتے ہیں، یا نہری پانی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم لاہور کو زیر زمین پانی سے اٹھا کے نہری پانی کی سپلائی دینا شروع کر دیں. اس سلسلے میں کچھ پی سی ونس چل رہے ہیں کہ ہم اسی نہر کو جو لاہور کے اندر سے گزرتی ہے، اس میں مختلف جگہ پہ ایک پلانٹس لگا کے اسی پانی کو صاف کر کے اسی پائپ کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ ممکن ہے، ایسا ممکن ہے کہ نہ صرف ممکن ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم سرفیس واٹر کو پہلے استعمال کریں اور زیر زمین پانی کو اپنی آگے آنے والی نسل کے لیے محفوظ کر دیں. پھر یہ نہر کے پانی کو آپ صاف کر کے لوگوں تک پہنچائیں، وہی پانی اس کو پیا جائے گا، اسی سسٹم کے تحت جائے گا. اور نہری پانی سے زیادہ صحت افزا پانی کوئی نہیں ہوتا. لیکن اس میں ایک چیز میاں عرفان صاحب ایڈ کروں گا. آپ نے دیکھا کینال روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، نہر کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں مختلف علاقوں کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ بھی اس نہر کے اندر آج سے 5 سال پہلے تک تھا وہ، اور ہم نے بہت آپ ٹھوکر سے لے کے تو دوسری طرف جائیں برکی نہر کی طرف، تو آپ کو رستے میں کئی ایسے پائپ ملیں گے جس کے اندر شامل کیے جا رہے ہیں. اس وقت لاہور کے اندر
نہر گزر رہی ہے اس میں تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اس میں اب کوئی سیوریج پانی شامل نہیں ہو رہا. لیکن ہو بھی جائے, اب جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ گندے نالے کے پانی کو بھی آپ کو ٹریٹ کر کے صاف کر سکتے ہیں. لیکن اس کی حد تک ہم نے باقاعدہ اس کی سرویلنس کر کے جتنی سوسائٹیز انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اس میں اپنا ویسٹ پائپ ڈالا ہوا تھا وہ ہم نے نہ صرف بند کروایا بلکہ ان کو, اور دوسری طرف جو ہے نا واسا, کیونکہ بیسکلی واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی ہے تو سینیٹیشن کو ان کو متبادل جو سسٹم ہے وہ ان کو باقاعدہ پرووائڈ کیا. اس لیے بی آر بی سے لے کر کم سے کم ٹھوکر تک اب کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کوئی ویسٹ اس نہر کے اندر نہیں ڈال رہا. اور بیسکلی اس کا پلانٹ بھی بی آر بی پہ لگنا ہے اور آگے بھی ہم نے 2-3 پلانٹس لگ کے اس کے بعد یہ اس سارے کام کا صرف ایک جو فائدہ ابھی ہمیں ہوا ہے کہ پچھلے 3 سال سے لاہور کا واٹر لیول نیچے نہیں گیا, بالکل نہیں گیا. اور اس بات پہ کورٹ میں بہت, آپ کی پوری ٹیم کو جاتا ہے. دیکھیں اس کا کریڈٹ واسا کو جاتا ہے, واسا کی ساری ٹیم کو جاتا ہے, واسا کے ایم ڈی کو جاتا ہے, اور سب سے زیادہ کورٹس کو بھی جاتا ہے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور کورٹس نے باقاعدہ اس معاملے میں آرڈرز کیے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو شاید ہم ڈائریکٹ نہیں امپلیمنٹ کروا سکتے تھے, جس میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پابندی لگائی گئی کہ گھروں کے فرش اور گاڑیاں دھونے پہ پابندی لگا دی گئی اور اس پہ بڑے ہیوی فائنس بھی کیے گئے. ایسے ہی اس میں ہم نے ڈولفن والوں کے ساتھ بھی ایک ایم او یو سائن کیا کہ وہ تصویر کھینچ کے بھیجیں گے اور ان کو پینلٹی پڑے گی جس گھر میں باہر گاڑی دھو رہی ہو کوئی پائپ لگا کے, اگر کوئی ڈرائیور, جو کہ عادت ہوتی ہے ڈرائیور کو, ہم خود تھک گئے ہیں اپنے ڈرائیورس کو کہہ کے, لیکن وہ کرتے ہی ہیں کہ صبح صبح آتے ہیں پہلے وہ گاڑی دھونے لگتے. لیکن میاں صاحب مختلف سروس سینٹر پہ تو ابھی بھی گاڑیاں واش کرواتے ہیں اور ہو رہی ہیں اور پانی زیر زمین نکال رہے ہیں. آپ وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے سب سے پہلے سروس اسٹیشنز کو ہی ہاتھ ڈالا تھا, اور اس وقت جتنے بھی سروس اسٹیشن ہیں اس میں ریسائکلنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں. اگر نہیں لگے ہوئے تو شاید کسی ریموٹ ایریا میں کسی گاؤں میں یا کوئی ایسے سروس اسٹیشنز پہ وہ نہیں لگائے ہوں گے. ادروائز جتنے مین اسٹیم لائن سروس اسٹیشن جو پیٹرول پمپس کے ساتھ ہیں ان سب میں ہم نے ریسائکلنگ پلانٹ لگائے ہیں. اب ان کا جو پانی دھلتا ہے وہی ان کے اسٹوریج ٹینک میں جاتا ہے اور وہی دوبارہ یوز ہوتا ہے. لیکن یہ چیک کروا لیجیے گا, میرے ریسرچ اور علم کے مطابق ایسا نہیں ہو رہا. مختلف ایسے سروس اسٹیشن ہیں وہاں پہ وہ پانی زیر زمین نکال رہے ہیں, کیونکہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو موٹر چلاتے ہیں وہ پانی. دیکھیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% ہو گیا ہے, لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ جتنے سروس اسٹیشنز پیٹرول پمپس کے ساتھ, فیول اسٹیشنز کے ساتھ ہیں, ان سب کے بارے میں تو ہم نے خود باقاعدہ جا کے اس کا ہم نے چیک کیا, اور وہ سب میں جس میں نہیں تھا اس کو سیل کیا گیا. لیکن یہ پھر وہی بات ہے جیسا میں سموک کے بارے میں کہہ رہا تھا, اس میں بھی کہہ رہا ہوں کہ باحیثیت قوم, باحیثیت شہری, ہمیں یہ ذمہ داری لینی پڑے گی کہ جہاں پر ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ ہم نہ کریں. ہم خود یہ ذمہ داری لیں کہ ہم نے پانی کا ضیاع نہیں کرنا ہے. آپ خود دیکھ لیں, اپنی مثال ہم لے لیں تو ہم صبح صرف ٹوتھ برش کرتے ہوئے کم سے کم 5 سے 7 لیٹر پانی ضائع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, پیسٹ لگا کے ہم برش پھیر رہے ہوتے ہیں اور نلکا جو ہے وہ پانی کھلا ہوتا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں نل کو, یا ساری دنیا میں سینسر والے نلکے ملتے ہیں لیکن ہم نہیں لگائیں گے, وہ اب اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں. میرا خیال شاید دوسرا نل مہنگا ہے, سینسر والے نل چائنا کے آئے ہوئے ہیں, اس کے نیچے ہاتھ رکھیں تو پانی, لیکن ہماری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے منہ دھونا ہے تو پورا کھلے پانی سے دھونا ہے. لیکن یہ ان جگہوں پہ پوچھیں جہاں پر لوگوں کو پانی اویلیبل نہیں ہے. جا کے ذرا کراچی والوں سے پوچھیں کہ اس وقت ایک ٹینکر جو ہے نا وہ 25 سے 35 ہزار روپے کا آ رہا ہے, اور اس ایک ٹینکر میں لاہور والے صرف 2 بندے نہا سکتے ہیں, لیکن وہ انہوں نے اس ایک ٹینکر سے کم از کم 15 دن گزارنے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں وہ کتنے احتیاط ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ لاہور میں بھی سچویشن وہ ہو جائے؟ اس لیے خدا را خود خیال کریں, خدا کا خوف کریں, اپنی آگے آنے والی نسل کے لیے پانی کو بچائیں اور اپنے لیے بھی بچائیں, کیونکہ اب تو سچویشنز کچھ ایسی آنی شروع ہو گئی ہیں. کچھ اس سال اور پچھلے سال اللہ کا بہت کرم رہا کہ بارشیں بھی زیادہ ہوئیں. پھر ہم نے بہت ساری جگہ پہ کچھ ایسے میئرز بھی لیے ہوئے ہیں, جیسے ابھی یہ سی ڈی بنی ہے اس میں بھی ہم نے, اب دیکھیں بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ انہوں نے 2 نالے بنائے بہت پیسہ لگا کے. انہوں نے کہا جی ایک رین واٹر کے لیے بنا رہے ہیں, ایک ہم گندے پانی کے لیے بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی رین واٹر والا جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی اسی گندے نالے میں جائے گا.
آج جسٹس شاہد کریم روڈا اور سی بی ڈی ان دونوں سے ناخوش نظر آئے ہیں. ویسے وہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ اربنائزیشن نے کوئی بھلا نہیں کیا ملک. اب روڈا اٹ سیلف 20 کلومیٹر چوڑا اور 40 کلومیٹر لمبا ایک شہر ہے. 40 کلومیٹر لمبا شہر کوئی چھوٹا شہر نہیں ہوتا. اور راوی کنارے جو اصل میں جو اس کو بنانے کا مقصد تھا وہ مقصد تو فوت ہو گیا. روڈا نے 2 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جس کی میں نے ہی سب کچھ تیار کی, ٹھیک ہے, اس کے ایگریمنٹ فیزیبلٹی ہر چیز میں نے ہی تیار کی, وہ انہوں نے پروجیکٹ کھٹائی میں ڈال دیے جو سب سے پہلے کرنے والا کام تھا. بیسیکلی تو اس کا جو مین مقصد تھا دیٹ از ریوائول آف راوی ریور, کہ جتنے بھی پانی آپ دیکھیں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ شیخوپورہ, گجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد سب کا سارا ویسٹ واٹر جو ہے گندا پانی وہ راوی میں آ کے گر رہا ہے. اور وہ گندے پانی کا مطلب یہ ہے کہ جب گندا پانی دریا میں گرے گا تو اس کی سرفیس کے اوپر بالکل ایک ایسی لیئر بنا دے گا جیسے کنکریٹ سیمنٹ کیا ہوتا ہے. اس سے وہ پانی زمین کے اندر جو ضم ہونا تھا, جو دوبارہ واٹر لیول کو اونچا کرنا تھا, وہ ہونا تو ہو گیا بند. اب وہ صرف بہتا جا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے کہ جو اس میں مچھلیاں اور جو بھی اسپیشیز ہیں اس کو بھی مار رہا ہے, نقصان دے رہا ہے, اور ماحولیات کی آلودگی کا بھی ایک سبب بن رہا ہے. تو اصل جو روڈا کا مقصد تھا وہ یہ تھا, جیسے آپ نے دنیا میں ہر شہر میں دیکھا ہے کہ اس شہر کے درمیان میں سے ایک دریا بہہ رہا ہوتا ہے اور اس دریا کے کنارے کنارے شہر آباد ہوتا ہے. تو اصل جو ویژن تھا اس کا روڈا کا بنانے کا وہ تو انہوں نے خود ہی مار دیا. اور اب بھی ایک ریسرچ آئی تھی کہ راوی کو ریوائیو کرنے کے بغیر یہ جو ساری پرابلمز ہو رہی ہیں, بارش نہیں ہو رہی. لاہور کا ایک مزاج تھا کہ ہر 10-15 دن بعد یہاں پر بارش ہوتی تھی, اور اگر آج وہی بارش ہو جائے تو یہ شاید یہ جو ہم روز اسموک والا ایشو کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے. لیکن کیونکہ ہم نے قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, ہم نے نہیں بچایا نیچر کو, ہم نے راوی کو نہیں بچایا. اگر یہ راوی آج بھی بہہ رہا ہوتا, دیکھیں کلاؤڈ کس سے بننا ہے. اب گورنمنٹ پرابلم میں پھنسی ہے, لوگ کہتے ہیں جی یہ آرٹیفیشیل بارش نہیں کرتے. آرٹیفیشیل بارش کس پہ کرنی ہے؟ یہ بھی تو قدرت کے کلاؤڈ ساتھ چھیڑ کریٹ چھاڑ ہوگا تو اس پہ وہ یہ آرٹیفیشل بارش بھی تو قدرت کے ساتھ بالکل. چھیڑ چھاڑ. اور اس کا نقصان دیکھیں, آپ نے دبئی میں سیلاب آتے دیکھا, فلڈ آتے ہیں, آپ نے سعودی عرب میں تو سیلاب آتے دیکھا. اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ بہت روٹین سے آرٹیفیشیل بارش کر رہے تھے. تو جب آپ قدرت سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو قدرت پھر اس کا بدلہ لے گی. آپ جہاں پر دریا کے آگے کوئی پل باندھیں گے وہ بھی دریا بھی اپنا راستہ پھر خود لگتا ہے. اسی طرح قدرت کے ساتھ جب چھیڑ چھاڑ کریں گے تو قدرت پھر بڑی ظالم ہے, وہ پھر اس کا بدلہ لیتی ہے. اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ نیچر کو رہنے دیں, جو درخت ہیں ان کو رہنے دیں, گرین ایریاز کو رہنے دیں, دریاؤں کو دوبارہ ریوائیو کریں. جب آپ دریا بہہ رہا ہوگا تو اس کے پانی نہیں ہی ویپریٹ ہو کے اوپر بادل بننا ہے. جب پانی ہی کہیں نہیں ملے گا پورے شہر میں تو اوپر کیا جائے گا اور برسے گا کیا. جو لاہور کا مزاج تھا, شدید گرمی ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے پریشان ہو کل پرسوں بارش ہو جائے گی. سردی خشک چل رہی ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے پریشان مت ہوں 1-2 دن تک بارش ہو جائے گی. اور یہ ہو جاتی تھی. ہم اپنے بچپن میں یہ دیکھتے رہے ہیں کہ لاہور کا ایک بہت خوبصورت مزاج تھا, اس کا ایٹماسفیئر بہت خوبصورت تھا, اور ستارے آسمان پہ نظر آتے تھے, اس لیے کہ ریگولر بارش بھی ہوتی تھی اور یہ اتنی پولوشن موجود نہیں تھی. لوگ پانی کے نل سے, جو ایک محلے میں ایک پانی کا نل لگا ہوتا تھا میونسپل کارپوریشن کا, اس سے پانی بھر کے لاتے تھے. اور سوری ٹو سے کہ یہ بوٹل واٹر کو فروغ کے چکر میں ہمارے میڈیا نے اس حد تک فیک نیوز پھیلائی کہ لاہور کے پانی میں ہیپاٹائٹس بی پائی گئی. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے, جب یہ بوٹل واٹر والے نئے آئے تھے. باقاعدہ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے کہا گیا لاہور کے پانی میں بہت شدید ہیپاٹائٹس پایا گیا, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. لوگ خوف زدہ ہو گئے. لاہور کے پانی سے زیادہ میٹھا اور اچھا پانی کوئی نہیں تھا. اس خوف میں مبتلا لوگوں نے لاہور کا پانی چھوڑ کے ایک زہر آلودہ پانی پینا شروع کر دیا. پوری دنیا میں اس وقت پانی کہیں بھی, پورے یورپ میں آپ کو پلاسٹک بوٹل میں نہیں ملے گا, شیشے کی بوٹل میں بالکل بھی نہیں ہے. بین کر دیا انہوں نے. آپ کو عام پانی پینے والا یا منرل واٹر شیشے کی بوٹل میں ملے گا. آپ خود دیکھ لیں کہاں فیکٹری ہے, اس میں پانی کی بوٹل بھر کے اس کو ٹرک پہ رکھا جاتا ہے. اور اگر آپ ریسرچ دیکھیں تو یہ پلاسٹک خود بہت زہریلا مادہ ہے, اور اس کے اندر سے جب سورج کی ریز کراس کریں گی تو اٹ سیلف وہ پانی کو بھی زہریلا کر دیں گی.
اور وہ یہاں تک پہنچتے اور لوگوں کے پیتے تک وہ 10-12 دن کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو آپ ایک زہر آلود پانی پی رہے ہیں پیسے دے کے. تو یہ چیزیں ہمیں نیچر کے قریب جانا ہے تو پھر ہی ہماری بچت ہے. جتنا ہم نیچر سے دور جائیں گے اتنا ہمارا نقصان ہے. میاں عرفان صاحب، آپ نیشنل سینٹرل نیوز کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے عوام کو؟ جی، نیشنل سینٹرل نیوز نے ایک موقع دیا ہے. صرف یہ پیغام دینا ہے کہ قدرت کے قریب جائیں، نیچر کے قریب جائیں، نیچر کو اپنائیں، درخت لگائیں، پانی کا استعمال جو ہے اس کے ضیاع کو ختم کریں. یہ ہماری آنے والی نسل کو ہم نے جواب دہ ہونا ہے. اور ابھی اس وقت جو ایشو ہے کہ ہم نے اپنی سروائیول بھی دیکھنی ہے. اگر خود جینا ہے، اپنی آنے والی نسل کو کوئی اچھا ماحول دینا ہے تو خدا را خود اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور یہ جو پانی کا ضیاع اور یہ ماحولیات کی آلودگی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ناظرین، آپ نے دیکھا آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان میاں عرفان اکرم نے ہمیں صاف پانی کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا، جبکہ بتایا کہ کس طرح سے پانی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم آنے والی نسلوں کو پانی کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو صحت والی زندگی ہے اس کے لیے کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے. ناظرین، یہ تھی میری آج کی پوڈ کاسٹ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.